حضرت نعمان بن ثابت سراج امتوں مشکات ملت محض حضرت نعمان بن ثابت نگہبان شریعت حضرت نعمان بن ثابت تفقع میں بلا فانی تدبر میں بلا ثانی تفقع میں بلا فانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنوب ہند کی دختران ملت کی عظیم جامعہ جامعۃ المومنات مغل پورہ حیدرآباد کی جانب سے آج سراج الفقہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات پر ایک عظیم الشان سیمینار کا انعقاد جامعۃ المومنات کی کانفرنس ہال میں منعقد کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے حیات و خدمات پر مفتیات، مفتیان کرام، علماء اعظام اپنے مقالات پیش فرما رہے ہیں اور دانشور حضرات اپنے خطابات سے حاضرین کو محظوظ فرما رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی عظیم المرتبہ شخصیت مختلف حیثیتوں سے یگانہ روزگار ہے اور آپ کی خدمات، فقہی خدمات خصوصاً رہتی دنیا تک ساری دنیا کے لیے مرجع ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کو قیامت تک فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کو فقہ حنفی سے شہرت حاصل ہے۔ بر صغیر ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش اور تقریباً علاقوں میں امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروی کرنے والے لوگ ہیں، جس میں تقریباً 80 تا 85% مسلمان حنفی کہلاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی شہرت کے لیے ہی کافی ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں فقہ کا ایک کونسل قائم فرمایا تھا، جس نے پوری عرقریزی کے ساتھ، پوری جد و جہد کے ساتھ، اجتہادی استنباطی محنت کے ذریعے سے فقہ حنفی کو تشکیل دیا اور وہ آج علماء کرام کے ہاتھوں میں اور مدارس دینیہ اور جامعات میں ان کی فقہ کی تدریس کی جاتی ہے۔ امام اعظم حنیفہ کی خدمات کا اعتراف نہ صرف اپنے لوگ کرتے ہیں بلکہ اغیار بھی امام اعظم حنیفہ کی خدمات کے خوشچی ہیں۔ میں تمام برادران اسلام سے درخواست کرتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شخصیت کا مطالعہ کریں اور ان کی خدمات کا چرچا کریں اور ان کی فقہ پر عمل کریں اور امام اعظم ابو حنیفہ کا پیغام دنیا تک پہنچائیں۔ جامعۃ المومنات بھی اور اس کے بانی مستان علی قادری صاحب نے اپنی جد و جہد اور کوشش کے ذریعے سے یہی پیغام عام کرنے کے لیے آج یہ کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا ہے اور میں تمام میڈیا کے حضرات اور حاضرین اور تمام مفتیات اور مفتیان کرام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ کانفرنس صحیح نہایت ہی احتشام کے ساتھ جیسے وہ افتتاح ہوا تھا انشاءاللہ اختتام بھی ہوگا۔ آج کی اس کانفرنس کی خصوصیت یہ رہی کہ اس میں جامعۃ المومنات کی طرف سے جو 25 سالہ جشن تاسیس کے ضمن میں 25 کتب کی تصنیف و تالیف کا منصوبہ بنایا گیا تھا، اس میں سے آج 8ویں اور 9ویں کتابوں، ایک الجوہر النزید اور دوسری فتاوی منہج الفتاوی، جو ان کے مصنفات ہیں محترمہ مفتیہ ناظمہ عزیز صاحبہ اور مفتیہ تہمینہ تحسین جو یہاں کے شیوخ ہیں، انہوں نے ان کتابوں کو
ترتیب دیا ہے۔ آج ان کی رسم اجرائی محترم عبد المادی صاحب روزنامہ اعتماد اور مولانا درویش محی الدین صاحب صدر سنی مدارس بورڈ کے ہاتھوں اجرائی عمل میں آئی۔ اور ساتھ میں یہ بھی میں بتا دوں کہ جامعۃ المومنات کے جشن تاسیس کے ضمن میں پورے سال بھر کے مختلف مقامات پر مختلف موضوعات پر سیمیناریں، علمی مذاکرے، جلسے اور محفلیں منعقد کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ تاحال کئی جلسے اس ضمن میں منعقد ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ پھر سال ختم تک اور بھی مزید جلسے منعقد ہوں گے۔ جامعۃ المومنات کی خصوصیت ہے کہ یہ جہاں علم دین کی اشاعت میں مشغول ہے، وہیں عصری علوم کی ترویج میں بھی کما حقہ اپنی جد و جہد جاری رکھا ہے، اور خود اس کی اسناد بھی عصری اداروں جامعات میں مثلاً مانو میں اور جامع ملیہ اور جامع غریب النواز اور علی گڑھ کے اداروں میں بھی مسلمہ قرار پائی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس سے بڑا فائدہ ہماری طالبات کو حاصل ہوگا۔ جامعۃ المومنات نہ صرف ایک ادارہ ہے بلکہ ایک ایسی انجمن ہے جس میں طالبات کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو فنی تعلیم کی طرف بھی کافی دلچسپی کا انتظام کیا گیا ہے۔ فنی تعلیم میں کمپیوٹر ہے، خیاطی ہے، خطاطی ہے، ان جیسے سارے فنی علوم کو سکھانے کا بھی بیڑا ناظم اعلیٰ مستان علی قادری صاحب نے اٹھایا ہے، اور اس کے اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں کہ آج کے پڑھی لکھی طالبات کے لیے ضروری ہے کہ وہ فنی تعلیم سے بھی آگاہ ہو جائیں تاکہ ان کا مستقبل روشن ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سماجی طور پر مسلم خواتین کے ساتھ آج جو مسلم معاشرہ میں نہایت ہی ظالمانہ روش اور شوہروں کی طرف سے زیادتیوں کا سلسلہ چل پڑا ہے، اور میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج کی عورت کے لیے علم و فن سے آراستہ ہونا اور اس ہتھیار سے مسلح ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اس دنیا میں اسٹرگل کر سکے اور محنت کر سکے اور اپنے قدموں پر آپ کھڑے ہو سکے، اور اس کام کے لیے جامعۃ المومنات اب کما حقہ جد و جہد جاری رکھا ہے۔ انشاءاللہ اس کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔